دین خدا کے ناصرو، اے دین خدا کے مددگارو، ہمارا تم پر سلام ہو۔ انہیں ناصران دین خدا ہی کو تو یاد کر رہے ہیں، اور وہ سرکار سید الشہداء سے جو شعر منسوب ہے اس میں سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، میرے نانا کا دین اگر میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا، میرے نانا کا دین اگر میرے قتل کے بغیر باقی نہیں رہتا، تلواروں آؤ حسین کا بدن حاضر ہے۔ یہ ساریاں قربانیاں دین خدا کو بچانے کے لیے، ہم گریہ کر رہے ہیں، ہم ماتم کر رہے ہیں، ہم نوحہ پڑھ رہے ہیں، سید الشہداء کی عزا منا رہے ہیں، جی کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کی نصرت کے لیے، دین خدا کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دیں، ان کی یاد منائی جانی چاہیے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ میں کیسا عزادار ہوں، میں کیسا مولائی ہوں، میں کیسا اہل بیت کا شیعہ ہوں کہ جس دین کے لیے آل محمد نے سب کچھ قربان کر دیا، وہ دین نہ میں خود سیکھنے کے لیے تیار ہوں، نہ اولاد کو سکھانے کے لیے تیار ہوں۔ میں تو وہ دین سیکھنا ہی نہیں چاہتا، میں تو وہ دین پڑھنا ہی نہیں چاہتا۔ اور یاد رکھنا میرے محترم سامعین، یہ جملہ پہلے بھی کہا، اگر دنیا کا کوئی علم و ہنر سیکھے بغیر نہیں آتا، دین بھی سیکھے بغیر نہیں آتا۔ دین کے لیے بھی وقت دینا پڑتا ہے، اور دین ملے گا کن سے؟ جو دین شناس ہیں۔ دین ملے گا کن سے؟ جو دین جانتے ہیں، اور دین ملے گا ان سے غیبت کبریٰ میں جنہیں ہمارے آقا و مولا ہم پر حجت بنا کے گئے۔ اس جملے پہ غور کیجیے۔ یوں تو رحمت دو عالم نے اپنے بعد جو پیغمبر کے جانشین ہیں ائمہ برحق کا تعارف کروایا، اور روایات کے 3 سلسلے ہیں۔ جب آیا اطاعت نازل ہوئی تھی تو پوچھا تھا یا رسول اللہ وہ صاحبان امر کون ہیں جن کی اطاعت ہم پر فرض ہے؟ رحمت دو عالم نے آئمہ کا تعارف کروایا، نام لے کر بھی، کنیت ذکر کر کے بھی، القاب ذکر کر کے، ایک ایک امام معصوم کا تعارف کروایا۔ اور رحمت دو عالم جب سرکار صاحب العصر والزمان کے نام پر پہنچے، صاحب عامر میرا ہم نام ہوگا، میرا ہم کنیت ہوگا، یملا اللہ بہل ارضا قسطا وعدلا کما مولت ظلم و جورا۔ فرمایا دنیا جس طرح ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی نا، میرے بیٹے مہدی کے صدقے میں اللہ دنیا کو عدل و انصاف سے پر فرمائے گا۔ اور پھر سرکار صاحب الزمان کی غیبت کبریٰ کی خبریں بھی دیتے آئے، اور سب آئمہ سرکار قائم کا ذکر کرتے اور سرکار قائم کے ظہور کی اور غیبت کی خبریں بھی دیتے۔ ایک جملہ آ گیا عظمت صاحب الزمان پہ، تو غیبت کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں، اور عاشور کا دن اس روز سید الشہداء ذبح ہوئے، وہ جمعہ کا دن تھا، اور اس دفعہ پھر عاشور جمعہ کا دن ہے، اور فرزند زہرا کے ظہور کا دن بھی جمعہ کا دن ہے۔
خدا کرے وہ دن آئے کہ یوسف زہرا کا ظہور ہو اور دنیا عدل و انصاف سے پر ہو، اور پروردگار ہماری دعا ہے اسی دن کو ظہور امام کا دن بنا دے۔ میرے محترم سامعین، بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملہ سنیے۔ صاحب العصر والزمان اجل اللہ فرجہ الشریف کی عظمت یہ ہے کہ چہاردہ معصومین میں پنج تن پاک کے بعد سب سے عزت و عظمت زیادہ ہے صاحب الزمان کی۔ مقام و مرتبہ تمام ائمہ میں سے صاحب الزمان کا زیادہ ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام جب اپنے بیٹے قائم کو ذکر کرتے تھے اور اپنے بیٹے قائم کا تذکرہ کرتے تھے تو ساتھ یہ جملہ فرماتے تھے، لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، کاش میں جعفر صادق اپنے بیٹے قائم کے زمانے کو درک کرتا، میں اپنی زندگی قائم کی خدمت میں گزار دیتا۔ یہ امام صادق علیہ السلام کا جملہ ہے، کاش میں قائم کے زمانے کو درک کرتا اور اپنی زندگی ان کی خدمت میں گزار دیتا۔ دوستو، غیبت کے لیے اور غیبت کے زمانے کے لیے ائمہ نے آمادہ کرنا شروع کیا اپنے چاہنے والوں کو۔ امام صادق علیہ السلام سے بالخصوص اور امام حسن عسکری علیہ السلام تک تمام ائمہ نے صاحب الزمان کا تذکرہ کیا، حضرت قائم کا ذکر کیا اور غیبت کبریٰ کی خبریں دیں، اور غیبت کے لیے غیبت کے زمانے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے اس کو بیان کرنا شروع کیا، تاکہ جب حضرت پردہ غیبت میں تشریف لے جائیں تو حضرت کے ماننے والے بے یار و مددگار نہ رہیں، ان کے لیے کوئی مرکز، کوئی ہدایت کا کوئی سامان فرما کے گئے۔ کیا فرما کے گئے؟ تو جائے 2 دنوں کے لیے گھر سے، اپنے گھر کے امور کسی کے حوالے کر کے جائے، اور صاحب الزمان جو پردہ غیبت کبریٰ میں، اور وہ غیبت جب تک خدا چاہے گا رہے گی، وہ امام جائے تو وہ کسی کے ہمیں حوالے کر کے نہ جائیں، ہمیں بے مہار چھوڑ کے چلے گئے، ہمیں بے لگام چھوڑ کے چلے گئے۔ تو ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ جی وہ ذمہ دار نہیں ہے، نہیں۔ ائمہ نے غیبت کے لیے مومنین کو آمادہ کیا ہے اور تیار کیا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، میں امام عسکری علیہ السلام کا ذکر بعد میں کروں گا، امام صادق علیہ السلام سے شروع کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ مقبولہ ہے عمر ابن حنظلہ، ایک بڑی معروف روایت ہے، اور جس روایت کی بنیاد پر فقیہ کی ولایت ثابت ہے۔ عمر ابن حنظلہ امام صادق علیہ السلام کے جلیل القدر اور جید اصحاب میں شامل ہیں، جنہیں احکام شرعی پر اور جنہیں فقہ پر ایک خاص مہارت حاصل تھی۔ امام کی خدمت میں سوال کیا عمر ابن حنظلہ نے، فرزند رسول، اگر آپ کے 2 ماننے والے، چاہنے والے، 2 محب کسی مسئلے پر ان کا نزاع ہو جائے، کسی مسئلے پر جھگڑا ہو گیا اور آپ تک رسائی بھی نہ ہوئی، تو کیا وہ اپنا جھگڑا اور اپنا کیس ظالم حکومت کی عدالت میں لے جا سکتے؟ توجہ، ظالم حکومت کی جو عدالتیں ہیں،
ظاہر عباسی دور کی بات ہے. تو فرمایا عرض کی کہ مولا کیا وہ اپنا کیس فیصلے کے لیے کسی ظالم حکومت کے جج کے پاس لے جا سکتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے؟ میرے مولا صادق نے ارشاد فرمایا نہیں. اگلی بات سنیے جو مولا نے فرمایا اگر ہمارے چاہنے والے ظالم حکومتوں کی عدالتوں کا رخ کرے، وراثت کے مسئلے میں جھگڑا، کسی اور مسئلے میں تنازع پیدا ہو گیا، اور جملہ سننا، اور اس حکومت کا جج اور قاضی اسی کو حق دے جس کا حق تھا. اور فرمایا اس قاضی نے جو فیصلہ کیا، اس جج نے جو فیصلہ کیا، وہ صاحب حق کے حق میں کیا. مولا صادق ارشاد فرماتے ہیں اس ذریعے سے اگر وہ حق لے گا پھر بھی اس کے لیے کھانا حرام ہے. معصوم نے سحت کا لفظ استعمال کیا، سحت ہے اس کے لیے، حرام ہے، خنزیر کی مانند ہے اس کے لیے. فرزند رسول صاحب حق کو حق ملا ہے. فرمایا قرآن نہیں پڑھا، وہ جو ظالم قاضی اور ظالم حکومت کے جج کے پاس فیصلہ لے کے گئے، رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ. اس عدالت کے ذریعے ملنے والا مال اس کے لیے حلال نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے طاغوت کو جج بنا لیا. انہوں نے طاغوت کو حکم مان لیا، انہوں نے طاغوت سے فیصلہ کروایا. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ. رب العزت نے حکم دیا کہ جبکہ ان کا حق یہ تھا کہ طاغوت کا انکار کریں، نہ کہ طاغوت کو قاضی مان لیں. طاغوت کا انکار کریں نہ کہ اسے حکم مان لیں. اب عمر بن حنظلہ کہتا ہے فرزند رسول تو پھر اس زمانے میں جس زمانے میں آپ تک رسائی نہ ہو، پھر وہ دو آپ کے شیعہ جھگڑا کرنے والے، مومن جھگڑا کرنے والے اپنے فیصلے کہاں لے کے جائیں؟ فرمایا جو دین شناس فقیہ ہے اس کے پاس فیصلہ لے کے جائیں، جو دین خدا میں نظر رکھتا ہے، جو ہماری احادیث کو سمجھتا ہے، جو ہمارے فرامین میں صاحب نظر ہے، اس کو جج بنائیں اور قاضی بنائیں، اس سے فیصلہ کروائیں، تب اس کے لیے وہ کھانا حلال ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امام حسن عسکری علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خیبت اللہ خیبت حضرت قائم کے زمانے میں ہماری ذمہ داری معین فرما کے گئے. اما الحوادث الواقعۃ فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليه.